قومیں قربانی دیتی ہیں اور پھر ملک بنتے ہیں، پھر نام بنتے ہیں اور پھر ترقی یافتہ بننے کے خواب پورے ہوتے ہیں۔ صبح جتنی روشنی میں ہم کام کے لیے نکلیں اور رات کو پراپرلی ہم آئیں، اپنے گھروں میں سوئیں، لیکن ہمارا کلچر ہی چینج ہو گیا ہے کہ صبح 11 بجے 10 بجے 12 بجے اپنے کاروبار پہ آتے ہیں۔ جو گاہک آنا ہے اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہو کہ یہ اس ٹائم میں کاروبار ہونا ہے تو وہ اس نے اس ٹائم کے اندر آئے گا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، 1 ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، یہ لوڈ شیڈنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں بھائیوں کو یہ اپیل کروں گا کہ جو پراپرلی رات کو ٹائم سے سوئیں، صبح ٹائم سے اٹھیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان پہ بہت اچھے انشاءاللہ تعالیٰ دن آنے والے ہیں۔ پنجابی کی مثال کا ہانڈیاں نو مودا مار دیں دینے تو پھر لڑیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کی خاطر کرٹیسائز نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل پیڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں سمارٹ لاک ڈاؤن، لوڈ شیڈنگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال، اس سے کاروبار پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ امریکہ ایران کشیدگی ہے، اور اس کشیدگی سے پاکستان کے کاروباری حالات کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور ملکی مجموعی صورتحال پر تاجر برادری اور تاجر قیادت کیا رائے رکھتی ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ آٹو مارکیٹ میکلوڈ روڈ لاہور جاوید بھٹی صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ آج ہم ان سے ان اہم امور پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پریزیڈنٹ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل شور تو بہت ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو تقریباً 8 دن سے شروع ہوئی ہے، اور یہ جو 8 بجے کا ٹائم ہے اس پہ میرے بھائی تاجر سارے پریشان ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں معافی سے کافی دوستوں کو میری بات بری لگے گی، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ پہلے تو ہم یہ ایک ڈٹرمن کریں کہ ہم مسلم ریاست میں رہتے ہیں، تو میری جو یہ میرے دوستوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اسلامی طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے کہا ہے صبح جتنی روشنی میں ہم کام کے لیے نکلیں اور رات کو پراپرلی ہم آئیں، اپنے گھروں میں سوئیں، لیکن ہمارا کلچر ہی چینج ہو گیا ہے کہ صبح 11 بجے 10 بجے 12 بجے اپنے کاروبار پہ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کو 11-12 بجے تک بیٹھے رہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں، صبح آدھی رات تک ہم جاگتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سارے میرے دوست جو دنیا میں پاکستان سے باہر گئے ہیں، جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، کیا ادھر یہ کلچر ہے؟ کہیں پورے یورپ میں، چائنا میں، امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، الحمدللہ تقریباً میں کافی ملکوں میں گھوما ہوں، ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ رات کو اندھیرے میں کوئی دکانیں کھلی ہوں، کوئی ریسٹورنٹ کھلے ہوں۔ چند پبز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ویکینڈ پہ وہ اپنی مستیاں کرتے ہیں، لیکن کاروبار سارا بند ہوتا ہے۔ دیکھیں جو گاہک آنا ہے اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہو کہ یہ اس ٹائم میں کاروبار ہونا ہے تو وہ اس نے اس ٹائم کے اندر آئے گا۔ تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ گرمیوں میں صبح 1 گھنٹے کا یہ ٹائم کا فرق ڈالیں، صبح ایگزیکٹ 9 بجے ہم اپنے کاروبار پہ آئیں، اور یہ 8 بجے کا ٹائم سارے سال کے لیے ہونا چاہیے، اور سردیوں میں بے شک یہ 7:30 بھی ہونا چاہیے۔ اور جتنی زیادہ ہم سورج کی جو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی دی ہے اس کو استعمال کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو لائٹیں جل رہی ہیں، دوسرے ایز اے قوم آپ یہ دیکھیں ایران کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ آج کل یہ بھی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہمارے تقریباً 0% تھی، وہاں جہاں ہوتی تھی، جہاں چوری زیادہ تھی، وہاں ساری بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ لیکن یہ پچھلے 8 دن سے یہ کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی کیا پرابلمز ہیں۔ انڈیا کو دیکھیں کہ وہاں میں کسی پارٹی کو نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں بالکل جینون کامن بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نہ ہی کسی پارٹی کو گورنمنٹ کو یا اینٹی گورنمنٹ کو، لیکن اس ٹائم ایز اے پاکستانی ہو کے اور ایز اے مسلم ہو کے سوچیں کہ ہمارے سارے سراؤنڈنگ میں کیا حالات ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، یہ لوڈ شیڈنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور لیکن میرا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو 8 بجے والا ٹائم ہے اس کو سارے سال کے لیے امپلیمنٹ کروائیں۔ جیسے
کئی انہونے کام جو کبھی کسی نے سوچے نہیں تھے وہ مریم نواز نے کیے ہیں. میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا جو لیکن آن گراؤنڈ پریکٹیکلی اس خاتون نے کیے ہیں وہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے. میں ابھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, میری مارکیٹ سے آپ دیکھ لیں, میں نے کبھی بھی پولیٹیکلی کبھی کسی کو, ہر کی اپنی ذاتی رائے ہے, لیکن جو اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. دیکھیں تو اور میں محترمہ سے یہ خاص طور پہ پنجاب کے لیے ان کا جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں اور وہ امپلیمنٹ کرا رہی ہیں جو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں سوچے ہی نہیں تھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی بھی تجاوزات کا دیکھ لیں, یہ آپ دیکھیں, اب بینکوں میں ہم لڑکوں کو پیسے دے کے بیچتے ہیں, اب وہ تھیلے میں ڈال کے لے جاتے ہیں. آگے اس طرح جاتے تھے کہ اپنے پیسے ہی ہم چوروں کی طرح لے کے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی چھین نہ لے. تو الحمدللہ یہ میرے ایس ایچ او نلکھا یہاں اکثر ہمارے یہاں چکر لگاتے رہتے ہیں, گشت وغیرہ, تو مجھے کہہ رہا تھا جی وہ ہمیں تو اب اس طرح ہو گیا کہ ہم وہ تنخواہ پینشن ہی لے رہے ہیں, کرائم ہی بالکل ختم ہو گیا. ایک چیزیں واضح ہیں. اور میری گورنمنٹ سے پھر یہ اپیل ہے کہ یہ 8 بجے والا جو قانون ہے اس کو سارے سال پہ اس کو رکھیں اور 1 گھنٹہ صبح ارلی کرائیں, جیسے ایک دفعہ مشرف صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا اور ساری دنیا میں ہے. اب ہمیں اور یہ ہم دوستوں بھائیوں کو یہ اپیل کروں گا کہ جو پراپرلی رات کو ٹائم سے سوئیں, صبح ٹائم سے اٹھیں. ہم ماڈرن ہیں, جو جلدی رات کو سو جائے اس کو کہتے ہیں پینڈو ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارا جو یورپ ہے, امریکہ ہے, جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بیکورڈ ہیں اور ہم سب سے ایڈوانس ہو گئے ہیں, ساری رات جاگتے رہتے ہیں. یار صبح اپنا ٹائم پہ کام پہ ہیں اور ٹائم پہ گھر جائیں, بچوں کو بھی ٹائم دیں, ان کی تربیت کریں. اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم گزارتی ہیں, ان کو تربیت کرتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, رات کو ہم 10-11 بجے 12 بجے گھر جاتے ہیں کھانا کھا کے, یا اپنے فونوں پہ لگے رہتے ہیں, یا کو ٹی وی دیکھا اس کے بعد سو گئے. بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہے. تو میری یہی گزارش ہے سارے دوستوں سے تھوڑا سا اتنے صبر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان پہ بہت اچھے انشاءاللہ تعالیٰ دن آنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 ہفتے کی بات ہے, پاکستان پہ دنیا میں جو نہیں بھی جانتا تھا پاکستان کی, دیکھیں کہ عزت کتنی بڑی ہے. میں نے اس دن وہ حامد میر صاحب نے ایک چھوٹا سا, میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت زبردست بات کی ہے کہ پچھلے سال اپریل میں اگر یہ معاملہ ہوتا تو پاکستان کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا. پاکستان نے عملی طور پہ مئی میں جو انڈیا کو جواب دیا, اس کے بعد ہماری ویلیو بنی, اور اب اس کے بعد اب ساری دنیا میں ہماری ویلیو بننے جا رہی ہے. تو یار اس کے لیے تھوڑی سی اگر قربانی ہے تو اس پہ ہم واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے. میری یہی سارے دوستوں سے اپیل ہے. بقایا ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں, کسی کو ہم روک نہیں سکتے. اور میری یہ بھی اپیل ہے کہ نیگیٹو تھوڑے دن کے لیے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ وہ کچھ برادریوں لڑتی ہیں تو جب رات ہوتی ہے تو وہ کہتے پنجابی کی مثال کہ ہانڈیاں نو منہ دا مار دیندے نے, تو پھر لڑیں گے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کی خاطر کرٹیسائز نہ کریں. قومیں قربانی دیتی ہیں اور پھر ملک بنتے ہیں, پھر نام بنتے ہیں اور پھر ترقی یافتہ بننے کے خواب پورے ہوتے ہیں. تاجر آج اگر قربانی دیں گے, قوم اگر آج قربانی دے گی, تو پاکستان کا جو سفر تیزی کے ساتھ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر ایک ممتاز, معزز اور معتبر نام اور ترقی یافتہ نام بننے کی جانب گامزن ہے, وہ خواب انشاءاللہ روشن, خوشحال, ترقی یافتہ, مضبوط پاکستان کی شکل میں شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا. پریزیڈنٹ میکلوڈ روڈ آٹو پارٹ مارکیٹس جاوید بھٹی صاحب نے محب الوطنی کی ایک وہ داستان سنائی ہے پاکستانی قوم کو کہ آپ بھی اپنے ملک کے لیے قربانی دیں اور ڈسپلن اپنائیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو اور یہ ملک ترقی یافتہ ہو. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.